اسلام کی نظر میں زہار کے مفہوم کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اسلام کی نظر میں اسلام نے زہار کے زمانے جاہلیت کے جو مفہوم تھے، جو اس کا عنوان تھا، جو اس کا مضمون تھا، اس کو بدل کر کے اس کو صحیح رخ دیا ہے اور صحیح طریقے سے اس کے طریقہ کار کو سمجھایا ہے، اور ایسی راہ نکالی ہے شریعت نے درمیانی، جس سے عورت پر کوئی ظلم و زیادتی بھی نہ ہو اور بے قید و بند کا خاتمہ بھی اس صورت میں ہو سکے۔ چنانچہ اولاً تو قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ زہار کرنے والے یعنی بیوی کو ماں کی طرح قرار دینے والے لوگ دراصل جھوٹ بولنے والے ہیں، کیونکہ ماں تو صرف وہی عورت ہو سکتی ہے جس کے پیٹ سے آدمی کی پیدائش ہو، تو کسی اور عورت کو ماں سے تشبیہ دینے کا تو کوئی اولاً جواز ہی نہیں ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ زہار کی حرمت کو ہٹانے کے لیے کفار کا نظام تجویز کیا گیا ہوا تھا شروع میں، اور وہ یہ تھا کہ عورت معلقہ بن کر کے رہتی تھی، لیکن اسلام نے کیا کہ کفار کے جو نظام کو تجویز کیا گیا تھا کہ دوسرے زہار کی حرمت کو ہٹا دیا جائے اس صورت میں، کہ اب کفار کا کوئی نظام اس صورت میں نہیں چلے گا، تاکہ عورت معلقہ بن کر کے نہ رہے، بلکہ کفارے کی ادائیگی کے بعد پھر سے ازدواجی تعلق بحال ہو سکے، میاں بیوی کا جو تعلقات ہوتے ہیں وہ پھر سے قائم ہو سکے۔ چنانچہ اس کی تفصیلات قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات میں بیان کی گئی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہاں سے یہ تفصیلی بحث شروع ہوتی ہے، اور پھر جو ہے کافی تفصیلی بحث جو ہے 2-3-4 آیات کے اندر سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 کے اندر نقل کی گئی ہے، ابتدائی آیات ہی کے اندر، وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تفصیل کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 322 اور 323 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔